بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 26 اپریل اور اتوار کا دن. سب سے پہلے تو اسلام آباد کے مقیموں کو بہت بہت مبارکباد. راولپنڈی کے باسیوں کو مبارکباد کہ ان کے کاروبار کھلنے والے ہیں، مارکیٹس کھلنے والی ہیں، یونیورسٹی، تعلیمی ادارے سب کے سب کھلنے والے ہیں اور ان کی زندگیاں معمول پہ آنے والی ہیں. ان کا روزگار کھلنے والا ہے، میٹرو بس چلنے والی ہے، ٹریفک چلنے والی ہے. اور اسی طریقے سے جو اشیاء خوردنوش کی قلت تھی اور جن ٹرکوں کو، بسوں کو روکا ہوا تھا، بسوں کے اڈے بند تھے، ان سب کو کل سے کھول دیا جائے گا. سب سے پہلے تو اس بات کی مبارکباد آپ وصول کر لیں. اور دوسرا یہ کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا تھا؟ یہ سب کچھ کیا گیا تھا ایران امریکہ مذاکرات کے لیے، جو کہ اسلام آباد ہونے تھے اور دوسرا دور تھا. اور ابھی اس بارے میں جو سب سے بڑے افسوسناک بات ہے، 2 ہفتے تک اسلام آباد کو بند رکھا گیا اور 2 ہفتے صرف مفروضے کی بنیاد پر بند رکھا گیا. ابھی کسی قسم کی ایران کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی میچور بات بھی نہیں ہوئی تھی اور ابھی تبادلہ خیال بھی نہیں ہوا تھا، ابھی ڈاکومنٹس کا تبادلہ بھی نہیں ہوا تھا، ابھی مطالبات اور تجاویز کی بات بھی نہیں ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا. لیکن یہ کہا گیا کہ بس سب کچھ ہو جائے گا اور صدر ٹرمپ کو اس حد تک یقین دلایا گیا تھا کہ سر ہر بات ہو گئی ہے اور ایران ہمارے قابو میں ہے، سب چیزیں فائنل ہو گئی ہیں، بس آپ اپنے تیاری پکڑیں. اور صدر ٹرمپ نے بھی یہ یقین دہانی کر لی اور یہ یقین دہانی کروا دی کہ جناب بالکل ٹھیک ہے اور میں آؤں گا اور چند گھنٹے کے لیے آؤں گا. ہاں، میرے لیے ٹرافی تیار کریں اور اچھی سی ڈیل میرے لیے ایران کے ساتھ بنا کے رکھیں. یہ پس پردہ یہ سارے معاملات چل رہے تھے اور صدر ٹرمپ کو یقین دہانی کروا دی گئی تھی کہ جناب آپ فکر ہی نہ کریں. اس لیے امریکہ سے 6 جہاز جو ہیں وہ اترے نور خان ایئر بیس پہ. وہاں ان جہازوں میں سیکورٹی اور لاجسٹکس کے انتظامات تھے. امریکہ سے سیکورٹی بھی آ چکی تھی اور جو کہ VIP سیکورٹی ہوتی ہے. اسلام آباد ہوٹل کے 2 5 اسٹار ہوٹل سرینا اور میریٹ، ان کو مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا تھا اور مکمل طور پر خالی کروا کے وہ حکومت کے کنٹرول میں تھے، بلکہ سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں تھے. ان کی چھان بین بھی کر لی گئی تھی اور ہر طرح سے سیکورٹی سے ان کو کلیئر کر دیا گیا تھا کہ جناب فکر نہ کریں. یہ سارے اتنے اعلیٰ پیمانے پر جو ہے تیاریاں کی گئی تھیں. تمام یونیورسٹی، تمام تعلیمی ادارے، مارکیٹس، ہر چیز بند کر دی گئی تھی. کرفیو کا سما تھا. ریڈ زون اور پھر ریڈ زون سے ملحقہ علاقے جی وہ بھی کرفیو والی حالت میں تھے. یہ سب کچھ کیا گیا تھا. یہ کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ ایران کے وزیر خارجہ وہ آتے ہیں اسلام آباد میں اور ان کو آرمی چیف وصول کرتے ہیں، 1 دن گزارتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف صاحب سے. لیکن اصل جو ان کے بات چیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے راولپنڈی میں اور GHQ میں ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ان کے ساتھ تفصیلی نشست ہوتی ہے. تفصیلی نشست کے بعد ان کو رام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس سے پہلے ہی، حالانکہ کل پہلی دفعہ ہوا اور کل جب ایران کے وزیر خارجہ دن گزار چکے اور انہوں نے کہا، اور وہ ایران سے نور خان ایئر بیس سے جب وہ مسقط عمان کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرا دورہ مکمل ہوا اور ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے اپنے مطالبات کی فہرست جو ہے وہ حوالے کر دی ہے پاکستان کے، اور پاکستان سے مراد ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے، ان کے حوالے کر دی. اور اس وقت پتہ چلا کہ کچھ طے ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ ایران کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ ہم نے فہرست دے دی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات ابھی شروع ہوئی ہے. تو وہ مطالبات کی جو فہرست ہے، مطالبات جو ہیں وہ بھجوائے گئے وائٹ ہاؤس. اور جب وائٹ ہاؤس گئے اور وائٹ ہاؤس کے بعد ہی جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو ہمارے مطلب کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور صدر ٹرمپ نے جو وزٹ طے شدہ تھا، اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ وٹکوف اور صدر کے داماد جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے فاکس نیوز جو ان کا بہت پسندیدہ ہے ان کو بتا دیا تھا کہ جناب وہ آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ آ رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے انتظامات بھی کر لیے گئے تھے. لیکن جب بات چیت ہوئی اور ایران نے کوئی بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئے اور وہ اپنی بات پر قائم رہے، اور ان کو رہنا چاہیے، ہر ملک کو اپنے قومی سلامتی، قومی مفاد پہ ہی بات کرنی چاہیے، پاکستان کو بھی یہ کرنی چاہیے. لیکن پاکستان کے حکمرانوں کو یہ عادت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا جیسے ہم فلیکسیبل ہیں اور جیسے ہم ڈونلڈ ڈو کے ایک گریڈ 20 کے افسر پہ ہم اپنی حکومتی تختہ ہی الٹ دیتے ہیں حکومت کا اور تلپٹ کر دیتے ہیں اور معیشت کو برباد کر دیتے ہیں، آئین کو توڑ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ایران بھی یہ کر دے گا. لیکن ایران نے ایسا نہیں کیا. اور جب وہ مطالبات پہنچے اعلیٰ حکام تک، وائٹ ہاؤس، تو انہوں نے فوری طور پر صدر ٹرمپ نے
دورہ منسوخ کر دیا اور انہوں نے بہت ہی ناگواری کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ یہ کون ہے، ان میں سے اتھارٹی کس کے پاس ہے اور میں نے کس سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے نمائندوں کا اسلام آباد پاکستان جا کر ایرانیوں سے ملاقات کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ سفر میں بہت زیادہ وقت ضائع ہو رہا تھا اور کام بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی قیادت کے اندر شدید اختلافات اور کنفیوژن ہے، کسی کو نہیں معلوم اصل میں قیادت کون کر رہا ہے، حتیٰ کہ انہیں خود بھی نہیں معلوم۔ اور ویسے بھی ہمارے پاس تمام کارڈز ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بس انہیں کال کرنی ہوگی اور ہمارے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک اور موقع پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ آ جائیں اور منگل کو ملاقات ہوگی۔ صدر ٹرمپ کو یہ کہا گیا کہ آپ آ جائیں، منگل کو آپ کی ملاقات ہو جائے گی ایران کے وفد کے ساتھ۔ تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھئی میرے وفد کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ کسی اہل غیر سے یا کسی اور سے ملاقاتیں کرتے پھریں، اتنا سارا سفر بھی طے کریں اور طے کرنے کے بعد آپ کہیں کہ منگل کو ملاقات ہوگی تو اور اس دوران کسی اور سے مل لیں گے۔ تو معاملہ بڑا سادہ سا ہے جی۔ معاملہ یہ ہے کہ جو باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کیا واشنگٹن کو سمجھ نہیں آ رہی، کیا وائٹ ہاؤس کو سمجھ نہیں آ رہی، کیا ایران کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جب یہ کہا گیا ہوگا، یہیں سے پنڈی سے کسی نے کہا نا کہ آپ آ جائیں اور کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، یہ بچوں کا کھیل تو ہے نہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے انکار کر دیا۔ اور مقصد یہ تھا کہ وٹکوف اور وہ آ گئے، اگر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بلا لیا جائے اور بلا کے کہا جائے کہ دیکھیں وہ بھی آ گئے ہیں اور ادھر سے ایران کے وزیر خارجہ بھی ہو کے چلے گئے ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، ذرا ایک ہفتہ اور چلے گی بات چیت۔ یہ سب کچھ کیا گیا لیکن یہ نہ ہو سکا اور بالآخر جو ہے وہ مذاکرات کا دوسرے دور کا اختتام کا اعلان کر دیا گیا، جو شروع ہی نہیں ہوئے تھے، اور اسلام آباد ٹاکس کا بھی خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب ہمیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بات جو ہے وہ ٹیلی فون کال پر بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس طریقے سے جو ایک سٹیج تیار کیا گیا تھا، اس سٹیج کا یہاں اختتام اس بات پہ ہوا۔ اور اس دوران پاکستان کو کتنا نقصان ہوا، پاکستان کی معیشت کو، راولپنڈی اسلام آباد کو، شہریوں کو کتنا نقصان ہوا، اس کے بارے میں ابھی اگر آپ تخمینہ لگائیں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ذرا تھوڑا سا ریکال کریں، اسی دوران فخر ہمارے دوست ہیں، فخر الرحمان کو بھی اسی لیے اٹھایا گیا، اسی لیے گرفتار کیا گیا، کیونکہ اگر وہ ہوتے تو پوری بات بتاتے، اور وہ بات بتاتے ترکی ٹیلی ویژن پہ، عالمی دنیا کو بتاتے کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور وہ پہلے بھی بتا رہے تھے کیونکہ بلف چل رہا تھا۔ تہران کو کچھ بتایا جا رہا ہے، واشنگٹن کو کچھ بتایا جا رہا ہے، بیجنگ کو کچھ بتایا جا رہا ہے، ریاض کو کچھ بتایا جا رہا ہے، اور وہی کھیل پرانے والا جو جس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال معاملات یہاں تک پہنچے ہیں جی کہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہو گیا، اور مذاکرات جو ہیں وہ بالآخر اختتام پذیر ہو گئے، اور جو میز سجائی گئی تھی، اور اس کا سب سے یقین اس وقت آیا کہ جب صدر ٹرمپ جب امریکی صحافی، خاتون صحافی نے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ نے آج شام مجھے بتایا ہے کہ اب اسلام آباد سے روانگی کا وقت آ گیا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ختم ہو گیا ہے، شکریہ پاکستان، یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دورے کے اختتام کیا، اور اس طریقے سے یہ ساری کی ساری ٹائیں فش ہو گئی۔ اب آتے ہیں ذرا یہ سب کچھ کیوں کیا گیا تھا۔ یہ اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو ہیں ہمارے بادشاہ سلامت کے صاحب کے حالات بہت پتلے ہیں، اور پاکستان کی معیشت بگڑ چکی ہے، سیاسی بحران، آئینی بحران ہر طرح کا موجود ہے، اور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ چارج شیٹ کر چکا ہے، اور اسی طریقے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، صورتحال قابو میں نہیں ہے، اور عالمی ضرورت بننے کی، امریکہ کی ضرورت بننے کی یہ پرانی خواہش ہے، ہمارے ملٹری ڈکٹیٹرز کی پرانی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار پہ آیا جائے، اور اس کے بعد امریکی خوشنودی حاصل کی جائے، اور واشنگٹن کی خوشنودی اور پینٹاگون کی خوشنودی، اور اس کے بعد امریکہ کی ضرورت بن کر اقتدار پہ قبضہ کیا جائے۔ یہ ہے بنیادی چیز جو کہ یہ کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ داخلی طور پر تو کوئی بیانیہ ہے نہیں، اور پچھلے 36 گھنٹوں میں بہت ساری خبریں چلوائی گئیں جو سب کی سب باؤنس ہو گئیں۔ تو اب آتے ہیں واپس اسلام آباد کی طرف اور پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں معاملات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب، الٹیمیٹلی بات ہوگی عمران خان کی، اور بات ہوگی پاکستان کے مسائل کی۔ کل آزاد کشمیر میں سہیل افریدی صاحب نے وزٹ کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے، اور آزاد کشمیر کا وزٹ تھا، رابطہ عوام مہم پہ نکلے ہوئے تھے اسٹریٹ موومنٹ کے معاملے میں۔ تو تاثر یہ تھا کہ جس طریقے سے
ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے پاکستان کی لیڈرشپ کو، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، تو اور داخلی طور پہ خبریں چلوائی گئیں انتشار کی، تو تاثر یہ تھا کہ شاید عوام نہ نکلے، لیکن کل آزاد کشمیر مظفر آباد میں تحریک انصاف کا جو جلسہ ہوا وہ تعداد جو ہے وہ دیدنی تھی، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ تمام کے تمام ذرائع ابلاغ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جوش و خروش بھی تھا اور تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور وہاں پہ صرف ایک ہی آواز تھی اور وہ تھی عمران خان کی، اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ تھا، یہ سب کچھ تھا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بھی وہاں پہ جو اناؤنس کیا، انہوں نے کہا جی ہم آ رہے ہیں اور بہت جلد اسلام آباد کی طرف احتجاج کریں گے، اور ملک گیر احتجاج ہوگا، اور اس کا ابھی تک انہوں نے تفصیلات نہیں بتائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے، یہ بتانے کا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کبھی آپ بھارت سے جو وکٹری حاصل کی آپ نے، پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی، کبھی آپ اس کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی آپ ایران امریکہ مذاکرات کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی آپ کہیں سے ایج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا اس سے پاکستان کی معیشت، کیونکہ الٹیمیٹلی معاملہ تو پاکستان میں آنا ہے، تو کیا پاکستان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں؟ پاکستان میں غربت، مہنگائی، بے روزگاری ختم ہو رہی ہے؟ اس میں بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ ہمارے سامنے جو لیٹسٹ خبر ہے، ایک اور پاکستان کو یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان دنیا کے شدید غذائی بحران کے 10 بڑے ممالک میں شامل، اور 1 کروڑ 10 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال اور مہنگائی جو ہے وہ غذائی بحران کو مزید گہرا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ گلوبل رپورٹ آج فوڈ کرائسس میں انکشاف کیا گیا ہے، اور پاکستان میں 93 لاکھ افراد کرائسس، جبکہ 17 لاکھ افراد ایمرجنسی کی انتہائی خطرناک صورتحال میں شامل ہیں، جو قحط سے ایک قدم پیچھے تصور کی جاتی ہے۔ یہ ہمارا زرعی ملک ہے، اور زراعت میں ہم خود کفیل ہیں، اور ہر فصل، ہر سبزی، ہر دال، ہر پھل پاکستان کی سرزمین پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان غذائی قلت کی طرف جا رہا ہے اور قحط کی طرف جا رہا ہے۔ 17 لاکھ افراد ایمرجنسی، اور جو قحط سے صرف ایک قدم پیچھے تصور کی جاتی ہے، اس صورتحال میں ہمارے 1 کروڑ 10 لاکھ افراد اس کیٹیگری میں آ چکے ہیں۔ یہ ہے ہماری حکومت کی ترجیحات۔ حکومت کی ترجیحات اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ایک اور خبر، وہ ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس 15 ارب ڈالر ہیں، ان میں سے تقریباً کوئی 11-12 5 اور 3 8 ارب ڈالر سے زیادہ جو سرمایہ 8 ارب ڈالر سے زیادہ صرف سعودی عرب کے ہیں، اور کوئی 5-7 ارب ڈالر ہی چائنا کے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس میرا خیال ہے بمشکل وہ 1-1.5 ارب ڈالر جو IMF کی طرف سے آ جاتا ہے، اور ہمارے اپنے پیسے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے 15 ارب ڈالر میں، اور اگلے سال 21 ارب ڈالر جو ہیں وہ قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، اور جبکہ 6 ارب ڈالر، اور یہ 15 ارب ڈالر بھی آپ قرضوں میں ادا کر دیں تو پھر بھی آپ کو 6 ارب ڈالر مزید چاہیے ہوگا، لیکن ہماری حالت زار جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ پھر ایک اور خبر، اور وہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں بڑا اضافہ کر دیا ہے، اور اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا، اور یہ سب کچھ پیٹرول مہنگا نہیں ہوا، ڈیزل مہنگا نہیں ہوا، لیکن ٹیکس لگا کر ہم نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے۔ تو ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، اب تو جو سرکار سے جڑے ہوئے انتہائی مستند اور معتبر صحافی ہیں وہ بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب والا یہ جو رجیم چینج آپریشن آپ نے کیا تھا، اور یہ جو تبدیلی لے کر آئے تھے، اور یہ 2 خاندانوں کو آپ نے مسلط کیا، ان 2 خاندانوں کو مسلط کر کے، الیکشن چوری کر کے، ظلم کر کے، اور پاکستان کے شہریوں کو جیلوں میں ڈال کے، جھوٹے مقدمات درج کر کے، صحافیوں کو، سیاسی کارکنان کو، وکلا کو، خواتین کو، آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ملا؟ یہ ابھی تک ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو جواب یہی ہے کہ جب آپ اپنے ذاتی اقتدار، اختیار اور عہدے کے پیچھے پڑ جائیں اور لگے رہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے، پھر کامیابی حاصل نہیں ہوتی، صرف آپ اپنے ذات کو بچاتے ہیں۔ تو بہرحال جی فی الوقت اتنا ہی۔ اب ایک اور لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ واپسی پہ پاکستان آئیں گے،
تو پاکستان آئیں گے اس لیے کہ ان کا جہاز جو ہے وہ نور خان ایئر بیس پہ ہے، وہ مسقط گئے ہیں، مسقط سے واپس آئیں گے ڈیو ٹو سیکورٹی ریزن انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہاں سے آ کے اپنے جہاز پر پھر تہران روانہ ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔